الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحج 35 ہجری، خلیفہ سوم، مظلوم مدینہ، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بہت سے فضائل اور مناقب ہیں، اور ان کی سب سے بڑی جو خوبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے اوپر سٹیمپ موجود ہے، وہ ہے ان کا حیا والا رویہ، با حیا ہونا۔ حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں ایک ملتا جلتا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر موجود تھے، بستر کے اوپر موجود تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ اسی طرح سے دیگر صحابہ آئے، آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی، اور کیفیت یہ تھی کہ آپ ریلیکس انداز کے اندر گھر میں موجود تھے۔ آپ کی جو پنڈلی ہے اس سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ جبکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی ان کو اجازت نہیں، اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنے جسم کو مکمل طور پہ کور کیا کپڑے کے ساتھ، اور پھر جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ آگے۔ جب وہ چلے گئے اپنا کام کر کے، اپنی بات کر کے، تو یہ دونوں جو امہات المؤمنین تھیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، دیگر صحابہ آئے، ابو بکر، عمر اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تب آپ نے یہ رویہ نہیں اپنایا، لیکن جب آپ عثمان آئے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سمیٹا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے کہا کہ عثمان کو اگر میں اسی حالت میں بلا لیتا تو عثمان مجھ سے کوئی بات نہ کر پاتا، کوئی کام نہ کر پاتا، کیونکہ عثمان اتنا حیا والا ہے کہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اسی لیے میں نے اس سے حیا کی اور اپنے لباس کو سمیٹا۔ اسی طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان سب سے زیادہ حیا کرنے والے ہیں۔ اور دوسری خوبی جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ موجود ہے، آپ کا سخی ہونا۔ بارہا مواقع ایسے آئے کہ انہوں نے اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت کا حقدار کہلوایا خود کو۔ مثال کے طور پہ جب مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آیا، ساتھ والا گھر خریدنے کی بات تھی، جو اس گھر کا مالک تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بشارت کے باوجود وہ گھر دینے سے انکار کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اس سے منہ مانگے داموں وہ مکان خرید لیا، اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے اس مکان کو بیچنے والے کو جنت کی بشارت کا کہا ہے، کہ صرف اس کے لیے ہے یا ہر کسی کے لیے؟ کہا جو بھی کر دے اس کے لیے ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں نے وہ مکان خرید لیا ہے اور فی سبیل اللہ آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ آپ اس کو مسجد کے اندر شامل فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح سے وہ یہودی کا جو کنواں تھا مدینہ کے اندر، اور وہ مہنگے داموں مسلمانوں کو پانی دیتا تھا، مسلمان پانی کے لیے ترستے تھے، پینے کا پانی جو ہے ان کو میسر نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ کاش وہ کوئی ایسا سسٹم ہو جائے کہ اس کنویں سے مسلمانوں کو سستا پانی ملنے لگ جائے یا فری پانی ملنے لگ جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو اس یہودی سے منہ مانگے داموں خریدا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے یہ کنواں خرید لیا ہے، اب یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، اور اپنی باری بھی اس میں ویسے ہی فکس کی جیسے دیگر مسلمانوں کی باری تھی پانی لینے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جنت کی بشارت۔ اور سب سے بڑھ کے غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کرو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھاتے 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 100 سے شروع کیا، اور 940 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے غزوہ تبوک کے لیے، اور پھر 1000 کا عدد پورا کرنے کے لیے 60 گھوڑے بھی دے دیے۔ یا آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے آج کل کے زمانے میں آپ نے 1000 لینڈ کروزرز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اور پھر 1000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھے رویہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ ایسے کر کے گرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ آپ نے کہا کہ آج کے بعد کوئی عمل بھی عثمان کو نقصان نہیں دے گا، ان کے عثمان آج کے بعد کوئی نیکی کا عمل نہ بھی کرے
عثمان آج کے بعد گناہ بھی کرے تو عثمان کے لیے جنت جو ہے واجب ہوگی. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر جو آخری مواقع پہ کنفلکٹ پیدا ہوا، کچھ نام نہاد مسلمان جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کی اور ان کو شہید کیا، فتنہ برپا کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ اس کے اوپر موجود ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حق کے اوپر تھے. جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے معاملے کے اندر حق کے اوپر تھے. اوورآل ان کا جو رویہ تھا وہ حق کے اوپر مبنی تھا. ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے کاتب کو کچھ لکھوا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہنے لگے ابن حوالہ تمہارا نام بھی لکھوا دوں. مجھے نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے، اس لیے میں خاموش رہا. ابن حوالہ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ بھی یہی بات کی، میں پھر خاموش رہا. تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات کی، تو میں نے تھوڑا سا اس ڈاکومنٹ کے اوپر وہ جو تحریر لکھی جا رہی تھی دیکھا، تو مجھے وہاں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام نظر آئے. تو میں نے کہا کہ جہاں ابو بکر اور عمر کا نام ہو وہ معاملہ خیر کا معاملہ ہی ہوگا. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام بھی لکھ دیجیے اس تحریر کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام بھی تحریر فرما دیا. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہنے لگے ابن حوالہ یہ جو شخص موجود ہے نا، کسی کی طرف اشارہ کیا، تھوڑی دور ایک آدمی موجود تھا جس کا جو ہے جس کے اوپر چادر تھی. کہا کہ عنقریب فتنوں کا زمانہ برپا ہوگا، تب تم اس شخص کا ساتھ پکڑنا، یہ حق کے اوپر ہوگا. ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی گئے اور جا کر دیکھا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ان کو لے کر آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ وہ شخص ہے، جب فتنوں کا زمانہ برپا ہوگا تو یہ شخص حق کے اوپر ہوگا. اور اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دور میں ذرا کردار چیک کریں، ان کا رویہ چیک کریں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب یہ بلوائی ٹوٹ پڑے، انہوں نے محاصرہ کر لیا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے کہنے کے باوجود نہ تو ان کے اوپر تلوار کا استعمال کرنے کی اجازت دی بلکہ منع فرمایا صحابہ کو، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایک خبر کے مطابق جو آپ نے پہلے آپ کو دے دی تھی کہ عثمان تجھے کچھ منافق جو ہے وہ ایک چادر جو تمہیں پہنائی جائے گی وہ چھیننے کی کوشش کریں گے، تم نے ثابت قدم رہنا ہے، اس چادر کو اتارنا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے، اس عاشق نے ان کے کہنے کے اوپر خلافت چھوڑنے سے بھی انکار کیا، صبر کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آپ کو خبر دے دی تھی کہ آپ کو شہادت میسر آئے گی. آخری دن جب تھا، کیسا عجیب رویہ تھا. روایات میں آتا ہے کہ آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے نہائے دھوئے، روزہ رکھا، اچھے کپڑے پہنے اور اپنی عادت کے خلاف شلوار پہنی. عام طور پہ شلوار نہیں پہنتے تھے. اور اپنے گھر والوں کو کہنے لگے کہ آج میری شہادت کا دن ہے، مجھے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اے عثمان افطاری تمہاری آج ہمارے ساتھ ہوگی. تو اپنی شہادت کی تیاری کی اور پھر اس حالت میں آپ کی شہادت ہوئی کہ آپ کے اوپر حملہ کیا گیا. آپ کی اہلیہ مبارک اہلیہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اس کے اوپر اس آیا مبارکہ کے اوپر خون گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پس ان قریب ان لوگوں کو اللہ کافی ہو جائے گا اور وہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لی. لیکن دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے اوپر جو ہے پورا اترے اور آپ نے کسی قدم کے اوپر بھی لڑکھڑاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، ڈٹے رہے. اور کیسی شان عثمان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کی اپنی بیٹی رقیہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کا انتقال ہوا تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سامنے موجود تھے، کہنے لگے کہ عثمان یہ جبریل امین آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تمہارے ساتھ اسی حق مہر کے ساتھ کروں کہ جو حق مہر رقیہ کا طے ہوا تھا. اور پھر ان دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. اتنی فضیلتوں والے عثمان غنی رضی اللہ. لیکن رویہ چیک کریں، روایات میں آتا ہے کہ جب قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تو زاروں قطار روتے. صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ قبر کے اوپر بہت زیادہ روتے ہیں، جب قبر کا ذکر آتا ہے تو بہت زیادہ حالت آپ کی غیر ہو جاتی ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان ہو گئی تو اگلی منازل آسان ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں اتنا زیادہ روتا ہوں۔ ہم بھی کبھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ وہ تھے کہ جن کو بارہا جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ان کا شاید ڈرنا اس طرح سے نہیں بنتا تھا، لیکن ہم تو وہ ہیں کہ جو گناہ کار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں۔ کبھی ہم بھی قبر کو یاد کر کے روئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔